اسرائیلی جاسوس اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ ایران میں اسرائیل کے لیے جاسوسی کے الزام میں 4 مجرموں کو پھانسی دے دی گئی۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق ایرانی عدلیہ نے اسرائیل کے لیے جاسوسی کے مجرموں کو پھانسی دیے جانے کی تصدیق کی ہے۔ غیر ملکی خبر ایجنسی نے کہا ہے کہ پھانسی پانے والے 4 مجرمان پر ایرانی فوجی تنصیبات پر حملوں کی منصوبہ بندی کا الزام تھا۔ غیر ملکی خبر ایجنسی نے بتایا ہے کہ ان مجرموں نے اسرائیلی ایجنسی موساد سے بیرون ملک تربیت حاصل کی تھی۔ یہ مجرمان عراقی کردستان کے راستے سے ایران میں داخل ہوئے تھے اور صوبے اصفہان میں وزارت دفاع کی تنصیبات پر حملے کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ چاروں مجرمان کی سزائے موت کے خلاف اپیل مسترد کیے جانے کے بعد ان کی سزائے موت پر عمل درآمد کیا گیا ہے۔ ایران میں گزشتہ سال دسمبر میں بھی ایک خاتون سمیت 4 اسرائیلی جاسوسوں کو پھانسی دی گئی تھی، جن پر اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد سے رابطہ رکھنے اور تخریب کار ہونے کا الزام تھا۔ سزا پانے والے افراد پر الزام تھا کہ انہوں نے موساد کے عہدیداروں کی رہنمائی میں ایران کی سلامتی کو نشانہ بنانے کے لیے وسیع تر کارروائیاں کی تھیں۔ سزائے موت پانے والوں کی شناخت وفا ہنا، ارم عمری اور رحمان پرواز کے نام سے ہوئی ہے، جبکہ ان کے ساتھ جس خاتون کو پھانسی دی گئی اس کا نام نسیم نمازی تھا۔ ایرانی انٹیلیجنس ایجنسی نے سن 2022 میں جنوری سے مئی تک اس گروپ کی کم از کم 4 ماہ تک کڑی نگرانی کی اور انہیں اس وقت گرفتار کیا گیا جب وہ ایک پڑوسی ملک سے ایران میں داخل ہوئے۔ ان کے تخریبی مشن میں اغوا کرنا، دھمکیاں دینا، گاڑیوں اور بعض نامعلوم افراد کے گھروں کو آگ لگانا اور ان کے موبائل فون چوری کرنا شامل تھے۔ اس سے قبل دسمبر کے وسط میں بھی ایران کے جنوبی صوبے سیستان بلوچستان میں موساد کے ایک ایجنٹ کو سزائے موت دی گئی تھی۔ ایران اسرائیل پر اپنے جوہری پروگرام سے منسلک تنصیبات پر متعدد حملوں اور گزشتہ برسوں سے اپنے جوہری سائنسدانوں کو ہلاک کرنے کا الزام لگاتا ہے۔ اسرائیل نے ان الزامات کی نہ تو تردید کی ہے اور نہ ہی تصدیق کی ہے۔ ایران کی طرح اسرائیل بھی ایران پر جاسوسی اور تخریب کاری کے الزامات لگاتا ہے۔ پچھلے سال جنوری میں اسرائیل نے کہا تھا کہ اس نے ایرانی جاسوس کے ایک نیٹ ورک کو توڑ دیا ہے، جس نے حساس سائٹس کی تصویر کشی کے لیے سوشل میڈیا پلیٹ فارم فیس بک کے ذریعے اسرائیلی خواتین کو بھرتی کیا تھا۔ گزشتہ دنوں ترک انٹیلیجنس نے بھی ملک بھر میں خفیہ اطلاعات پر کارروائیاں کرتے ہوئے اسرائیل کا جاسوسی نیٹ ورک پکڑ لیا تھا۔ ترک حکام نے اعلان کیا کہ 33 مشتبہ افراد کو حراست میں لیا گیا، جبکہ دیگر ملزمان کی گرفتاری کے لیے کارروائیاں جاری ہیں۔ حکام نے بتایا کہ 8 صوبوں میں ایسے لوگوں کے خلاف کارروائیاں کی گئیں جن پر اسرائیل کے لیے جاسوسی کی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کا شبہ ہے۔ استنبول میں چیف پروسیکیوٹر کے دفتر نے اسرائیلی انٹیلیجنس سروس موساد کے ترکی میں غیر ملکیوں کو نشانہ بنانے کی مبینہ سازش کے تحت سازش کی تحقیقات میں 46 مشتبہ افراد کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے۔ حراست میں لیے گئے افراد پر اسرائیل کے لیے جاسوسی، مختلف شخصیات پر قاتلانہ حملوں اور اغوا میں ملوث پائے گئے تھے۔ اسرائیل کے جاسوسی نیٹ ورک میں ملوث ملزمان کو دہشت گردی اور منظم جرائم کے تفتیشی بیورو کی تحقیقات کے بعد گرفتار کیا گیا تھا۔ زیر حراست افراد بین الاقوامی جاسوسی نیٹ ورک کے اہم کارندے ہیں۔